بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر ایڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ سے محو گفتگو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم روزے کی حکمت اور افادیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر جو عبادات لازم قرار دی ہیں، ان عبادتوں میں نہ صرف یہ کہ آخرت کے فوائد اور برکات ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کی ظاہری اور باطنی برکتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ انسانی عقل و شعور میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری بھوک اور پیاس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم ذکر کر چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کرنے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری وہ عظیم دولت ہے کہ جس کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایات اور رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں اور بندے کو جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اور علماء دین نے روزے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کھانے اور پینے سے پاک ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بندے تو سوتے رہتے ہیں، لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ نیند تو بہت دور کی بات ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ اسی طریقے سے وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو بندہ کوشش کر رہا ہے کہ رحمان جل شانہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس لیے اس کو بھوک کے نگر میں داخلے کی ترغیب دلائی گئی کہ تم رحمان کی اس حسین صفت سے کچھ دیر کے لیے متصف ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھو۔ دوسری بات، ہمارے دین نے غرباء، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، بھوک اور مفلسی کا شکار لوگوں کی مدد اور معاونت کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ دکھ وہی محسوس کرتا ہے جو کبھی دکھ اور رنج کی دنیا سے خود گزرا ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے۔ جو خود کبھی درد اور رنج سے نہ گزرا ہو، جو کبھی خود بھوک اور پیاس کے مرحلوں سے نہ گزرا ہو، وہ کسی کی بھوک اور پیاس سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کہ روپے پیسے سے جن کی تجوریاں لبریز رہتی ہیں، وہ لوگ کہ جو وسیع و عریض زمینوں پر ان کے زیر تصرف زمینیں، وہاں سے مختلف اجناس سے ان کے کمرے اشیاء سے بھرے رہتے ہیں، وہ کیا جانے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترسنے والے فرد کی فکر اور دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ صرف غرباء پہ ہی فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ مالدار مسلمان پہ بھی فرض ہے، حاکم اسلام پر بھی فرض ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان لوگوں پہ بھی فرض ہے، ذمہ داروں پہ بھی فرض ہے، جنہوں نے کبھی روپے پیسے کی کمی کا منہ نہیں دیکھا، ان پہ بھی روزے فرض ہے۔ تو اس میں ایک حکمت روزے کی فرضیت کی یہ ہے کہ جب وہ فرد کہ جس نے کبھی بھوک کا نام تو سنا ہوگا لیکن کبھی اس کی سمیل تک محسوس نہ کی ہوگی، تو جب روزہ رکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ بھوک اور پیاس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور جب وہ خود بھوک اور پیاس میں روزے کی حالت میں مبتلا ہوگا اس کیفیت میں، تو پھر اسے غرباء کی طرف توجہ کرنا مشکل نہ رہے گا۔ کم از کم اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے داروں میں، میرے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں اور بے حال لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو روزے کی ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ یہ بھی ہے۔ تیسری بات، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنی عبادات ہیں وہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز آپ نے پڑھنا ہے، پہلے وضو کیجئے،
اور فجر سے لے کر عشاء تک اس کی رکعتیں ہیں، قیام میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجود میں جائیں گے، اتحیات کی صورت میں بیٹھیں گے۔ حج کرنا ہے، آپ نے اپنے وطن سے مکہ المکرمہ حاضر ہونا ہے، کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، مزدلفہ، مینا، عرفات کے میدانوں میں قیام کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنا ہے، سر سے بال اتارنے وغیرہ۔ تلاوت قرآن کرنا ہے، وضو کریں گے اور آپ قرآن حکیم کو لے کر اس کی تلاوت کا شرف پائیں گے۔ تسبیحات کرنا ہے تو زبان سے مخصوص الفاظ اور کلمات کو ادا کرنا ہے۔ الغرض جتنی عبادات ہیں وہ کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن عجب بات ہے کہ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ روزہ رکے رہنے کا نام ہے۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے پیٹ کا روزہ کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہے، لیکن اولیاء کرام فرماتے ہیں صرف پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک روزہ عوام کا ہے، وہ یہی ہے کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا رکھا۔ فرماتے ہیں ایک روزہ خاص لوگوں کا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کے خاص لوگ ہیں۔ وہ روزہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ممنوع کردہ افعال سے بچاتے ہیں۔ اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ایک روزہ اخص الخواص لوگوں کا ہے، خاصان خاص کا روزہ۔ اور وہ روزہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے منع فرمایا وہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے کرنے کا خیال بھی ان کے ذہن کی سطح پر ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ تو لہٰذا روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ روزے کی ایک اور حکمت بیان کی گئی، جہاد۔ حدیثوں میں ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ جہاد اور فساد کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اپنوں کے گلے کاٹنا جہاد نہیں ہے۔ مساجد اور مزارات اولیاء پر بم دھماکے کر دینے کا نام اس کا جہاد سے دور دور کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جہاد کے مختلف مسائل ہیں، مختلف قسمیں ہیں اور اس کے احکامات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ شہید کا بڑا مقام ہے، حدیث شریف میں فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ جہاد میں جہاں گھر سے بے گھر ہونا شامل ہوتا ہے وہاں سفر کی صعوبتوں کو سہنا اور بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا بھی ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ نازک مزاج لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر گھر بیٹھے تم بھوک اور پیاس کو، اور وہ بھی گھر کی چھت کے نیچے اور گرم موسم کے اندر اے سی یا کولر یا پنکھے کی ہوا کے نیچے اگر تم اتنی سی بھوک اور پیاس کو نہیں سہ سکتے تو کل جب تمہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا تو تم وہاں کی مشقتوں کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ تو گویا روزہ جو ہے وہ ایک تربیت گاہ ہے کہ مشکل مرحلوں کا مقابلہ کرنا انسان کی طبیعت میں داخل ہو جائے، وہ ہر وقت سہل پسند نہ ہو، آرام پسند نہ ہو، نرم اور نازک مزاج نہ ہو کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کا بھی سامنا نہ کر سکے۔ روزے کی مزید حکمتیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں اور بلکہ اس پر مزید آج کے جدید دور کے اندر تحقیقات بھی ہوئی ہیں کہ جہاں روزہ باطن کی اصلاح کرتا ہے وہاں روزہ وجود کی جو صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے لیے بہت بڑا معاون اور مددگار ہے۔ عظیم صوفی بزرگ اور بہت بڑے وقت کے مجدد اور متبحر عالم دین سیدی اشیاء امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد ماہ رمضان سے پہلے میرے خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے احمد رضا آنے والے رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے، اس لیے روزہ نہ چھوڑنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف آیا اور والد ماجد نے خواب میں جو خبر دی تھی اس کے مطابق ہی ہوا کہ میں بیمار ہو گیا، لیکن الحمدللہ میں نے روزہ نہیں چھوڑا اور روزے کی برکت سے میں شفا یاب بھی ہو گیا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں ایک مومن، ایک مسلمان کا
اللہ رسول کے احکامات پر، فرامین پر کتنا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ آپ سیدی اعلیٰ حضرت سے سیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں میں ٹھیک کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو روزہ جو ہے وہ بندے کو مریض نہیں بناتا، بلکہ روزہ بندے کو صحت فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ بیمار بندہ کیوں ہو جاتا ہے جی ماہ رمضان شریف کے اندر؟ یہ ایک عمومی سوال ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کھانے پینے کی بے احتیاطیاں ہیں، معمول سے زیادہ کھانا، عام روٹین سے زیادہ کھانا، سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے، ٹھنڈے اور گرم کے جو مطلب کہ مضر اثرات ہوتے ہیں طبیعتوں پر، ان سے ناآشنائی کے سبب ڈٹ کر ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ معدے پر گرانی اور طبیعت میں تغیر کا سبب بنتا ہے۔ روزہ بندے کو بیمار نہیں کرتا، یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ ہاں جن کو روزہ بیماری میں بڑھنے کا سبب بنے، جیسے مختلف امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارا دین آسانی والا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کتب علیکم الصیام فرمایا کہ تم پہ ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، وہیں اس مہربان نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو تو اتنے دنوں کی قضا اور دنوں میں کر لی جائے۔ تو ہمارے دین نے مریض پر سختی نہیں کی کہ مریض حالت مرض میں لازم روزہ رکھے گا۔ ایسا مریض کہ جس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ایسا مریض کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسا ہو کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یہ محض اس کا وہم نہ ہو بلکہ کسی مسلمان حاذق طبیب و معالج نے اپنی تحقیق کے بلبوتے پر اس کو بتایا ہو، تو ہمارا دین کہتا ہے تمہیں رعایت ہے، جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے تو جتنے روزے مرض کی وجہ سے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا اور دنوں میں کر لی جائے۔ اچھا میں نے آپ کے اشارے سے سمجھا بریک ہے؟ اچھا اصل میں ہم آپ کے اشاروں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ نہیں الحمدللہ پانی زبردست جناب۔ چلیں جی آگے، یہیں سے آگے چلتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو روزہ جو ہے وہ الحمدللہ صحت کا سبب بنتا ہے، اور جو مریض ہیں ان کو اس معاملے میں رعایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھوک کا ایک اور فائدہ، جہاں جسم کے لیے بھوک بڑی مفید ہے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کا حصہ کیا ہے جی؟ کہ جب تک شدت کی بھوک نہ ہو اس وقت تک کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا نہ جائے، اور جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا جائے۔ بڑے بڑے اطباء نے اس بات پر تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ خوراک کے معاملے میں مسلمانوں کے نبی کی بتائی ہوئی اس بات پہ عمل کر لے وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کم از کم وہ امراض معدہ سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کھانے کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ خوراک کا، ایک حصہ سانس کا۔ تو اب اگر تینوں حصوں میں کھانا ڈال لیں گے تو امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے 3 حصے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ان کو اختیار کر لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے معدے کے امراض سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اچھا پھر اس کا روحانی تعلق کیا ہے بھوک کے ساتھ؟ صوفیہ کرام رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں اے بندے تو کہتا رہتا ہے کہ میرے دل میں نورانیت نہیں ہے، میرے دل میں نور نہیں ہے، اندھیرا اور ظلمت محسوس کرتا ہوں۔ اس اندھیرے اور ظلمت کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تسبیح لے کر بیٹھے تھے کہ آج 500 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لیکن ابھی ایک تسبیح پوری نہیں ہوئی اور بار بار بندہ تسبیح پہ نظر ڈال رہا ہے کہ یہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ارادہ لے کر بیٹھا ہے کہ آج 1 سپارہ پڑھنا ہے، ابھی 3 رکوع گزرے تھے کہ صفحات کو گننے لگ گیا کہ ابھی پیچھے کتنے صفحے باقی ہیں۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، نوافل پڑھ رہا ہے لیکن بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ، وہ ایک رغبت، وہ شوق، وہ جستجو اور آرزو کا ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ تو کہا یہ دل کی سختی ہے، یہ دل کی سیاہی ہے، اور تو شکوے کرتا ہے کہ مجھے دل کے اندر نورانیت اور نور محسوس نہیں ہوتا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں تیرا معدہ تو خوراک سے لبریز ہے، پھر دل کو نورانیت اور روحانیت کیسے نصیب ہو؟ اسے خالی کر، اور خالی کر کے در رحمان پہ دستک دے، تیرے دل کو نور بھی حاصل ہوگا اور سرور بھی حاصل ہوگا۔ تو روزہ
جسم کی صحت کے ساتھ ساتھ روح کی صحت اور ترقی کا سبب بھی ہے اور دل کی نورانیت کا سبب بھی ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم میں آیا ہوں، میں نے کبھی پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر نہ کھانا کھایا ہے، نہ کبھی میں نے سیر ہو کر پانی پیا ہے۔ وجہ کہتے ہیں مجھے ایک شربت کی طلب ہے، اور وہ شربت کون سا ہے، وہ جام کون سا ہے؟ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے جام کی خواہش میں کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا ہے اور نہ کبھی میں نے پیٹ بھر کر پیا ہے۔ تو روزہ صحت کا سبب ہے۔ روزہ بندے کو اگر مشکل مرحلے آ جائیں تو ان مشکل مرحلوں کو خندہ پیشانی سے سہ جانے کا نام ہے۔ روزہ نادار، غربا اور بھوک اور مفلسی کا شکار لوگوں کی مدد پر ابھارنے کا نام ہے۔ روزہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی جلوہ گری ہو چکی۔ خدارا ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان سے کسی صورت بھی غفلت اختیار نہ کیجیے۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم گوش گزار کر رہا ہوں، اگر کسی بندے نے بغیر عذر اور مرض کے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اقدس شفیع معاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پانے کے لیے ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے کو، اس کے وجود کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور رکھے گا۔ مطلب ایک بندہ 70 سال تک مسلسل چلتا رہے تو جتنا فاصلہ مسلسل چلنے سے 70 سالوں میں طے ہوا ہے، ایک روزے کی برکت سے وہ بندہ قیامت والے دن جہنم سے اتنے فاصلے پر ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر ہے۔ سپر ڈھال کو کہتے ہیں۔ ڈھال کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ وار کو روکنے کے لیے۔ گناہوں کے سبب ایک بندہ جو ہے وہ جہنم میں گرنے کا اہل ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی سپر ہے، ایسی ڈھال ہے کہ جو بندے کو جہنم میں جلنے اور جہنم میں ڈلنے سے بچاتا ہے۔ تو غفلت کی نظر ماہ رمضان کو مت گزارے، روزہ رکھیے۔ روزہ دین دنیا آخرت کی برکتوں اور بھلائیوں کا سبب ہے، اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان شریف میں کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ ہم سحری کھاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سحری برکت والا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ہم میں اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ روزے کی ابتدا سحری سے ہو رہی ہے، سحری پر ہی برکت مل رہی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کر رہے ہیں، تو افطار تک ایک روزے دار کو کس قدر برکت حاصل ہوگی۔ تو میں اس حدیث شریف کی طرف پڑھتا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ میری امت اگر جانتی کہ ماہ رمضان شریف میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے، کہ یہ برکت سے ہم محروم نہ ہوں، اس فضیلت سے ہم محروم نہ ہوں۔ دیکھیے مدینہ منورہ مکہ شریف میں حاضریاں ہوتی ہیں، حج کی صورت میں بھی جائیں تو 40-45 دن ملتے ہیں، عمرے کی صورت میں حاضری ہو تو زیادہ سے زیادہ 28-29 دن، ایک ماہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ وہاں سے پلٹتا ہے تو کیسی حسرت بھری نگاہوں سے گنبد خضرا اور بیت اللہ کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، دل مضطرب ہوتا ہے کہ ہائے ان روحانی لمحات اور ان بابرکت مقامات سے جدا ہو کر پھر اپنے دیس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ مدینہ پاک اور مکہ شریف سے جو نکلنا ہے وہ دل میں حسرت پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی میری امت اگر جان جائے کہ رمضان شریف میں کیا ہے،
تو وہ ماہ رمضان کے لیے یہی تمنا کریں کہ مالک 1 ماہ ہی کیوں 2 ماہ ہی کیوں 12 کے 12 ماہ ہی ماہ رمضان کی صورت میں گزر جائیں، تاکہ لمحہ لمحہ تیرے فضل و انعام جو ہم پہ برس رہے ہیں ہم اس سے محروم نہ ہوں، بلکہ مسلسل یہ فضل و عنایات کا سلسلہ جاری رہے۔ روزے کے بارے میں ہم گفتگو کو تھوڑا سا اختتام کے مرحلے کی طرف لے جاتے ہوئے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی آنکھ لیٹ کھلی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو ہمارے پنجابی میں 8 پیرا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بغیر سحری کے روزے کی بنا کرنا، روزے کی نیت کرنا، تو بالکل اس طرح بندے کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا سنت ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے قصیر طعام ہونا بھی ضروری نہیں، محض پانی کا ایک گھونٹ اور ایک کھجور سے بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقہ کے ساتھ بعض لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ خوشبو سونگھ لی، خوشبو لگا لی، گلاب کا پھول سونگھ لیا تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، ایسے افعال کر لینے سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندہ سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اس پر غسل فرض ہو گیا، تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے بالغ بندہ سویا، اس پہ غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ اٹھے وہ غسل کرے، البتہ غسل میں وہ غرارہ نہیں کرے گا، حلق تک پانی نیچے نہیں لے جائے گا، غرغرہ نہیں کرے گا کہ اس سے اس کا روزہ حلق کے نیچے پانی جانے سے ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں بھی مبالغہ نہیں کرے گا، غسل کرے اور بقیہ حصے کی جو جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کو ادا کرے، اس کے روزے کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور خامی واقع نہیں ہوتی۔ روزے کی حالت میں بعض لوگ بہت دیر تک سوئے رہتے ہیں، کیا زیادہ دیر تک سونا مفید ہے؟ دیکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سلامتی کے 3 اصول ہیں: تقلیل منام، تقلیل طعام، تقلیل کلام، کم سونا، کم بولنا، کم کھانا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ایسا بندہ جو روزے کی حالت میں زیادہ دیر جاگے گا اور خدا نخواستہ وہ گناہوں میں ہی مبتلا رہے گا، تو پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کی بجائے اس کے لیے سونا بہتر ہے، تو وہ زیادہ دیر سوئے، تو اس سے بھی اس کے روزے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ سوتے میں اس کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا مریض کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ پہلے بھی عرض ہو چکا، وہ مریض جو ہے اگر مرض بڑھ جائے گا یا جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ ماہ رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی قضا رکھے گا۔ ایسا آدمی جو بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا اور اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اب ان سے روزہ رکھنا ممکن نہیں، اور ایسے کو فقہ کی بولی میں شیخ فانی کہتے ہیں، تو ایسے مرد و عورت جو بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں، روزہ رکھنے کی اب سرے سے ان میں سکت طاقت ہمت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے فرمایا وہ فدیہ دیں، اور فدیے کی مقدار طعام مسکین ہے۔ ایک فطرانے کی مقدار جو ہوتی ہے، جو عید الفطر پہ فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں، 1 روزے کا فدیہ 1 صدقہ فطر ہے، فطرانے کی مقدار ہے، تو وہ اس طرح کسی بھی مسکین کو، فقیر کو اور مستحق کو 1 روزے کا فدیہ فطرانے کی مقدار میں دے دیں گے۔ ایک اور سوال یہاں پر عموماً جو ڈسکس ہو رہا ہے، بعض لوگ معاذ اللہ سانس کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، دمے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، وگرنہ انہیں سانس لینے میں مزید دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے انہیلر کے بارے میں علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کے اندر صرف ہوا ہی نہیں ہوتی، بلکہ دوا جو ہے وہ لیکوڈ کی صورت میں ہوتی ہے، اور جب مریض ناک سے اس کو کھینچتا ہے تو پھر اس کے اندر صرف ہوا ہی نہیں بلکہ دوا جو لیکوڈ صورت میں ہے وہ بھی اس کے معدے میں داخل ہوتی ہے۔ اور روزہ توڑنے کے جو معاملات ہیں ان میں بنیادی چیز ہے کہ جو چیز معدے میں داخل ہو، ہر داخل ہونے والی چیز بندے کے روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں یہاں پر بھی دین اسلام کی رعایات اور عنایات اور نوازشات ہیں، تو ایسا مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی اسے اجازت ہے۔ اگر وہ نبھا سکتا ہے تو بڑی برکت کی بات ہے، وگرنہ انہیلر کے استعمال کے بغیر وہ دن نہیں گزار سکتا، تو پھر ایسا مریض بھی شیخ فانی بوڑھے مرد و عورت کی طرح اپنے روزے کا فدیہ دے، 1 روزے کی جو مقدار ہوتی ہے صدقہ فطر جو ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے۔
جو مسلم معاشرے کی مائیں بہنیں، ان کے بارے میں عموماً ایک سوال ان ایام میں گردش کرتا ہے کہ جو عورتیں امید سے ہوں اور یا وہ عورتیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، ان کے بارے میں روزے کا کیا حکم شرعی ہے۔ تو اس سلسلے میں گزاری یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو ماں امید سے ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو، اس کے لیے یا اس کے شکم میں جو اللہ نے بچہ اور بچی کی صورت میں نعمت عطا کی ہے اس کے لیے نقصان دہ، اور یہ محض وہم نہ ہو بلکہ کسی صحیح جاننے والے حاذق اور ماہر طبیب نے یا ڈیلی ڈاکٹر نے بتایا ہو، تو ایسی عورت کو جو امید سے ہے وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہی معاملہ اس ماں کے لیے ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی جان کو، اور اگر روزہ رکھ کر بچے کو دودھ نہ پلائے گی وہ بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو یہاں پر بھی دین رحمت کی چادر بچھا رہا ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے دین اسلام میں یہ رعایت کا پہلو بخشا گیا کہ وہ ماں ان دنوں کے روزے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد جب صورتحال بہتر ہوگی ان ایام میں وہ گزرے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی، گزرے ہوئے دنوں کی وہ قضا کرے گی۔ تو یہ معاملہ ہو گیا جو امید سے ہیں، اور دوسرے جو معاملات ہیں۔ یہاں پر ایک اور احتیاطی بات آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنے کا جو ذکر ہے وہ مختلف احادیث کے اندر آیا، لیکن تاخیر سے مراد یہ نہیں ہوا کرتا کہ بندہ اذان فجر تک سحری کھاتا رہے۔ یاد رہے اذان فجر کا تعلق نماز فجر سے ہے، سحری سے نہیں ہے۔ اذان فجر تبھی ہوگی جب سحری کا وقت ختم ہوگا۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، ایک پانی کا گھونٹ، ایک نوالا بھی حلق کے نیچے لے گئے تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یوں غیر محتاط رویہ اختیار کر کے سارے دن کی محنت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو محض 2 3 4 منٹ کی بے احتیاطی کی وجہ سے سارے دن کی محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت گڑ گڑا کے پروردگار کے حضور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ 2 3 منٹ کی بے احتیاطی سے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو سحری اور افطاری کے معاملات میں سب حضرات کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر طریقے پر احتیاط کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی نشست میں @TV کے پلیٹ فارم سے پھر ایک کسی نئے عنوان کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو @TV کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اگلی نشست میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے اور ہم سب کو ماہ رمضان شریف کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔